اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جلسے میں ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ بعض علم خواب کے علماء وہ ہیں جنہوں نے معصوم کے پاس رہ کر علم خواب کو حاصل کیا، جس طریقے سے انہوں نے علم قرآن کو حاصل کیا، علم حدیث کو حاصل کیا۔ انہی میں سے ایک جناب سعید ابن جبیر ہیں، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم قرآن تھے، عالم تفسیر تھے، عالم عقائد تھے۔ اسی طریقے سے علم خواب کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور اللہ والے تھے، لیکن آپ کی اصلی غلطی حاکم وقت کی نگاہ میں یہ تھی کہ آپ کٹر اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اور اسی جرم میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ مکے کی ایک وادی میں محو عبادت تھے۔ حجاج کے سپاہیوں نے حالت عبادت میں آپ کو گرفتار کر لیا اور آپ کو مکے سے لے کر عراق کی جانب چلے۔ راستے میں رات ہونے لگی، چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ حجاج کے سپاہیوں نے آپس میں طے کیا کہ سامنے ایک گرجا نظر آ رہا ہے، سامنے ایک راہب کی عبادت گاہ ہے، چلتے ہیں، رات میں ہم وہیں قیام کریں گے اور صبح کو سعید ابن جبیر کو لے کر عراق کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ حجاج کے سارے سپاہی دیر کی طرف جانے لگے۔ سعید ابن جبیر نے کہا کہ میں دیر راہب میں پناہ نہیں لوں گا، میرے لیے میرے خدا کی پناہ کافی ہے۔ سپاہیوں نے کہا ایسا تو آپ کر سکتے ہیں کہ کم از کم جو راہب کی دیر ہے اس کے صحن تک آپ آ جائیے، تاکہ ہم کو اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ آپ رات میں کہیں فرار نہ کر جائیں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم صحن کے اندر آ سکتے ہیں لیکن دیر کے اندر نہیں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا اس جنگل میں ایک آدم خوار شیر ہے جو بہت خطرناک ہے، اکثر اس دیر راہب کے قریب اس کو رات میں دیکھا گیا ہے، لہٰذا رات میں صحن میں آرام کرنا مناسب نہیں ہے، آپ راہب کی دیر میں چل کر آرام کیجیے اور وہیں رکیے۔ لیکن جناب سعید ابن جبیر نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ حجاج کے سارے سپاہی دیر کے اندر چلے گئے، لیکن جناب سعید صحن دیر میں تشریف فرما تھے، اور جب نماز مغربین کا وقت آیا تو آپ وضو کرنے کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی عبادت جاری تھی کہ اچانک حجاج کے سپاہیوں نے دیر کے اندر سے دیکھا
کہ سعید ابن جبیر کی طرف شیر آ رہا ہے۔ اچانک جیسے ہی ان لوگوں نے شیر کو سعید کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو دیر کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ دیر کا راہب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گیا۔ دور سے یہ سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ آخر شیر جناب سعید ابن جبیر کے ساتھ کیا کرتا ہے، لیکن شیر کا کوئی خوف جناب سعید ابن جبیر پہ طاری نہیں ہوا۔ آپ محو عبادت رہے۔ شیر سعید ابن جبیر کی عظمت کو سمجھ گیا۔ آپ کے قریب آتا ہے شیر، اور آنے کے بعد آپ کے ہاتھ اور پیر کے بوسے دینے شروع کر دیے۔ جب عیسائی راہبوں نے اندر سے اس کرشمہ قدرت کو دیکھا، اللہ کی عبادت کا اثر دیکھا، تو وہ سب کے سب دیر سے باہر نکل آئے، اور ان کا جو سب سے بڑا راہب تھا وہ سعید ابن جبیر کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اولیاء خدا میں سے ایک بہت بڑے ولی ہیں۔ جناب سعید نے سر جھکا کر کہا کہ میں ولی خدا نہیں ہوں، میں خدا کا ایک ناچیز اور عاصی بندہ ہوں۔ صرف میرا کمال یہ ہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ راہبوں کا جو سردار تھا اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جب یہ اتنے سچے ہیں کہ شیر بھی ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے، ان کے پیروں کو چومتا ہے، جب یہ اتنے سچے ہیں، اتنے باعظمت ہیں، تو جس دین کو یہ مانتے ہوں گے وہ دین کتنا باعظمت ہوگا۔ سارے راہب اپنے سردار کے ساتھ جناب سعید ابن جبیر کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب صبح نمودار ہوئی، حجاج کے سپاہی عراق کی جانب روانہ ہوئے تو جناب سعید ابن جبیر سے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں اور چاہیں تو آپ یہاں سے فرار ہو جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم خود حجاج ابن یوسف کو جواب دے دیں گے۔ جناب سعید ابن جبیر نے کہا، میں فرار نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ قضائے الہی سے راہ فرار نہیں ہے۔ جناب سعید ابن جبیر اس بات کو جانتے تھے کہ میرے قتل کے بعد حجاج کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر حتمی، قطعی اور یقینی ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔